اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد احسان الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئل اسکیچ آف اسلام۔ ناظرین، جس طرح ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹائم لائن کو ڈسکس کر رہے تھے، آج ہم کوئکلی جو ہے وہ اس کو ایک مرتبہ پھر ریمائنڈ کر لیتے ہیں کہ ہم نے اب تک کون کون سے واقعات ہائی لائٹ کیے ہیں۔ نمبر 1 پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، ہم نے دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 6 سال کی عمر میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 پر ہم نے دیکھا، تیسرا واقعہ ہم نے ہائی لائٹ کیا، جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 سال کی عمر میں پہنچتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب اس دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں۔ نمبر 4 پہ ہم نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش جو ہے وہ کون کرتے ہیں؟ آپ کے چچا حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال کی ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ ملک شام کا ایک اہم ترین سفر کرتے ہیں۔ اس سفر میں ایک واقعہ پیش آتا ہے عیسائی راہب کا، اس کو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں۔ نمبر 5 پر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب 24 اور 25 سال کی عمر میں پہنچتے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم دوسری مرتبہ جو ہے وہ ملک شام کا سفر کرتے ہیں۔ وہ کس غرض سے؟ وہ تجارت کی غرض سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سامان لے کر ملک شام جاتے ہیں۔ اس واقعے کو بھی ہم نے دیکھا۔ نمبر 6 پر ہم نے دیکھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کی عمر میں پہنچتے ہیں تو حجر اسود کا واقعہ پیش آ جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ حجر اسود کے واقعے کو کس طرح سولو کیا گیا اور حجر اسود کی تنصیب جو ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے کی۔ نمبر 7 پہ ہم نے دیکھا، جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال کی عمر میں پہنچتے ہیں تو پہلی وحی نازل ہوتی ہے۔ حضرت جبرائیل امین پہلی وحی لے کر آتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر اعلان کیا تھا، کفار و مشرکین تمام کو اکٹھا کر کے اعلان نبوت کیا تھا، جس میں سب نے جو ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان، صداقت اور سچائی کی گواہی بھی دی تھی۔ اس کے بعد جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک خفیہ تبلیغ کی۔ اس خفیہ تبلیغ کے کیا دورس نتائج مرتب ہوئے وہ ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ نمبر 8 پہ ہم نے دیکھا، جب 7 نبوی سے 9 نبوی تک یہ جو 2 سال تھے، 2 سال کا پیریڈ تھا، یہ بہت کٹھن تھا۔ کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور جو رفقا تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جو جاننے والے تھے، ان پر مظالم ہی اتنے ہو رہے تھے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی رفقا شعب ابی طالب میں محصور کر دیے گئے۔ ہر طرح کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا تھا۔ یہ واقعہ ہم نے دیکھا۔ یہ بائیکاٹ کیسے ختم ہوا یہ بھی ہم نے دیکھا۔ نمبر 9 پہ ہم نے دیکھا کہ 10 نبوی آ جاتا ہے۔ یہ سال بھی بہت کٹھن سال تھا۔ یہ کس اعتبار سے؟ اس سال میں 2 اہم شخصیات کا وصال ہو جاتا ہے۔ کون سی 2 اہم شخصیات؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو جاتا ہے۔ اس سال کو عام الحزن کا نام دیا گیا، یعنی کہ غم کا سال دیا گیا۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ اسی سال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کا سفر کرتے ہیں۔ وہاں پر اگین جو ہے وہ مظالم کیے جاتے ہیں، اگین ظلم و ستم کی انتہا کیا دی جاتی ہے۔ دن ہم نے 11ویں نمبر پر ہم نے یہ دیکھا کہ سفر معراج ہوتا ہے، 11 ہجری آ جاتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر جاتے ہیں، براق کے ذریعے عرش معلیٰ، جنت، دوزخ سب کا جو ہے نا وہ وزٹ کر کے آتے ہیں۔ تو یہ سفر معراج بھی ہم نے دیکھا۔ ناظرین، اس کے بعد جو ہے وہ آج ہم دیکھیں گے کہ ہجرت مدینہ کیوں ہوئی، اس کی کیا نتائج تھیں، اور 3 سال جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ جو اعلان نبوت کیا، خفیہ تبلیغ کی 3 سال، اس کے کیا نتائج مرتب ہوئے۔
اور کیوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت نبوی کی طرف مجبور کیا گیا؟ ناظرین، میں اس واقعے کو ٹرننگ پوائنٹ سمجھتا ہوں اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، یہ سینٹرل کوموڈیٹی تھی، یہ سینٹرل پوائنٹ تھا۔ اس واقعے کے ذریعے آپ کو پتہ چلے گا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکہ میں کتنی مشکل کر دی گئی تھی۔ ناظرین، ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسکس کرتے کرتے بہت لمبی ویڈیو بن جائے گی۔ ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم اس ہجرت نبوی کے 4 سے 5 پارٹ کر لیتے ہیں، 4 سے 5 ویڈیو میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے، کیا کیا مظالم کیے گئے، کیوں یہ واقعہ پیش آیا، اور جو ہے وہ مشرکین مکہ کفار کیا کر رہے تھے، وہ کون سی خفیہ سازشیں کر رہے تھے۔ ناظرین، اس ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت مدینہ سے پہلے، یعنی کہ ہجرت مدینہ سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی تبلیغ کر چکے تھے، دنیا کے ہر کونے کونے سے جو ہے وہ لوگ جوک در جوک مسلمان ہو رہے تھے۔ اب یہ جو عمل تھا مسلمانوں کا، یہ کفار و مشرکین کے دل میں بہت کھٹکھٹا تھا، ان کو اچھا نہیں لگتا تھا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ اسلام کا بول بالا ہو۔ اب انہوں نے اپنی سازشیں کرنی شروع کر دیں، کفار و مشرکین نے۔ ہم حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار دیکھتے ہیں۔ اب حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ یہ تمام تا سینیریو بن رہا ہے، اور ان کو لگا کہ مجھے اس حوالے سے تیاری کرنی چاہیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں دیر نہ ہو جائے، تو انہوں نے کیا کیا؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت سے 4 ماہ پہلے جو ہے وہ 2 اونٹنیاں خریدی تھیں، صرف اس غرض سے کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حکم دیں گے 2 اونٹنیاں تیار ہوں گی ہجرت کے لیے، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ یہ وہ سچے دوست تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا کردار کیا تھا یہ ہم آگے دیکھیں گے، یہ کتنے سچے اور مخلص تھے یہ بھی ہم آگے دیکھیں گے کہ کیسے غار ثور تک پہنچے۔ تو ناظرین، ہجرت مدینہ جب ہونے لگی تھی، اس سے پہلے جو ہے وہ دارالندوہ میں ابلیسی قوتوں نے خفیہ پلانز و خفیہ سازشیں کرنی شروع کر دیں، جن میں جو ہے وہ شیطان ابلیس، جن کو کہا جاتا ہے شیطان ابلیس، وہ انسانی شکل میں موجود تھا۔ اب 2-3 ایمرجنسی میٹنگز کی گئیں کفار و مشرکین کی طرف سے کہ کیسے مسلمانوں کو، کیسے لوگوں کو روکا جائے کہ وہ اسلام میں نہ آئیں۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ کتنی تیزی سے جو ہے وہ لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر مسلط ہوں، اسلام ہم پر مسلط ہوں۔ جی ناظرین، جو ہے وہ دارالندوہ میں جو ہے وہ خفیہ سازشیں، ابلیسی سازشیں جو ہیں وہ شروع ہو گئیں، خفیہ پلانز، اور سردار مکہ کی طرف سے کڑی شرائط رکھی گئیں، یہاں تک کہ 40 سال کے بھی بندے کو اس کا علم نہ ہو، اس کو بھی آنے کی اجازت نہیں تھی۔ اب اس تمام تر میٹنگ کو جو ہے وہ خفیہ رکھا گیا، اس سازشی پلان کو خفیہ رکھا گیا۔ لیکن آج جو ہے وہ اس پلان میں تھوڑی سی نرمی اس لیے کی گئی، یہاں پر جو ہے وہ کم سن عمر کا نوجوان، جس کو عمر بن ہشام ابو جہل کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ بھی کم سن نوجوان جو ہے وہ کم سن نوجوان کو اس اجلاس میں شرکت کی اجازت دی جاتی ہے، جو کہ اسلام کے سخت مخالف ہیں۔ ابو جہل اسلام کے سخت مخالف تھا، ان کو بھی اس اجلاس میں شرکت کی دعوت دی گئی، باقاعدہ حصہ بنایا گیا اس سازشی پلان کا۔ تو ناظرین، اس سازشی پلان میں، اس خفیہ میٹنگ میں کیا ہوا اور کون کون سی تراکیب دی گئیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہٹانے کے لیے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے کون کون سے پلانز بنائے گئے، کون کون سے پوائنٹس بنائے گئے، کن کن پوائنٹس پر اتفاق کیا گیا مشرکین مکہ کی طرف سے، سردار مکہ کی طرف سے، وہ ہم اگلی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان محمد احسان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔